السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ دشت جنوں سیزن 2 کا سنیک پیک ہے۔ انشاءاللہ میں چند دنوں میں یہ ناول سٹارٹ کروں گی، تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں سنیک پیک کی طرف۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، چلا رہی تھی، دروازہ کھولو، چھوڑو مجھے، بلند آواز میں چیختے ہوئے اس نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ دوپٹہ شانوں سے پھسل کر کوہنیوں پر آ گیا تھا۔ خدارا مجھے جانے دو، وہ تھک گئی تھی چلا چلا کر، ہاتھ زخمی ہو گئے تھے دروازے کو پیٹ کر، درمیانی انگلی اور ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ وہ لمبے سانس بھر رہی تھی، پسینے سے وجود بھیگ گیا تھا، کپڑے وجود کے ساتھ چپک گئے تھے۔ شداور خدارا مجھے آزاد کرو۔ وہ زمین پر بیٹھی، دوپٹہ اس کے سامنے گر گیا۔ وہ دوبارہ اس کی قید میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ 23 سال کی قید کم نہ تھی، کیا سکون نہیں تھا اس کی زندگی میں؟ میں دوبارہ ناجائز تعلق میں نہیں جانا چاہتی، وہ کسی کی عزت تھی۔ جانے دو مجھے، وہ پھر سے چلائی۔ دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ گہری نظروں سے اس نے نور کو دیکھا۔ اس نے فوراً وجود کو دوپٹے سے چھپانا چاہا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ باخدا سکون ہے تم میں۔ وہ اسے چھونے لگا تو نور خود کو پیچھے کی جانب گھسیٹنے لگی۔ کس سے دور جا رہی ہو، جو کئی سال تمہاری آواز سننے کو ترسا ہے؟ شداور نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیوانہ وار اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ وہ آنکھوں کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی مزاحمت کر رہی تھی جب اس کی نظر اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر گئی تو نور نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کیا، مبادا کہیں وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی نہ پکڑ لے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ رونے لگی۔ تاعمر نہیں چھوڑ سکتا۔ شداور نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ نور اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹانے لگی۔ شداور نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے۔ میں کسی کی عزت ہوں، نور زاروں قطار روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جس کی عزت ہو اسے جان سے مار کر اپنی عزت بناؤں گا، تمہیں تاعمر کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ وہ سنکی اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے، جنونی انداز میں اسے سر تا پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ تم ارد کو کچھ نہیں۔ شداور نے اس کا ہاتھ چھوڑتے دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتے اس کے الفاظ حلق میں ہی دبا دیے۔ نور نے اس کی کلائیوں پر ناخن گاڑے۔ مجھے تمہارے لبوں سے کسی اور کا نام نکلنا پسند نہیں ہے، نور جان۔ شداور نے ہنوز ایک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے کھڑا کیا۔ تم کیسے کسی اور کی ہو گئی؟ تم تو میری تھی نا؟ تم مجھ سے نکاح کی طلبگار تھی، تو کسی اور کو نکاح میں کیوں قبول کیا تم نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کر رہا تھا۔ نور کی رنگت سرخ و سفید سے زرد ہو گئی۔ جواب دو، شداور نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے بے انتہا قریب کرتے پوچھا۔ چھوڑو مجھے، نور اس کے کندھے پر مکے مار رہی تھی۔ اس نے نور کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جاتے ایک ہاتھ میں قید کیے، دوسرا ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر پر تھا۔ مجھے ان لفظوں سے نفرت ہے نور جان، میری بات کا جواب دو۔ کیوں تم نے ارد شیر سکندر کو اپنا محافظ بنایا؟ تم تو مجھ سے شداور خان، درندوں کو محافظ نہیں بنایا جاتا۔ وہ اس کی بات درمیان میں کاٹتے دہاڑی۔ وجود لرز اٹھا اس کے قریب ہونے پر۔ گزشتہ سالوں کا لمس اسے اپنے وجود پر رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ فرق اب محض اتنا تھا، پہلے وہ اس کی رکھیل تھی اور اب کسی اور کی عزت۔ یہ درندہ صرف تم پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، اور میں جانتا ہوں میری نور جان صرف میری ہے، اور تم نے محض مجھے تکلیف دینے کے لیے اس سے نکاح کیا۔ ارد شیر سکندر نے تمہیں ورگلایا، تم کبھی اسے اپنا آپ نہیں سونپ سکتی، کیونکہ تمہارے دل وجود پر محض شداور خان کا حق ہے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا، لبوں کی شدت کے نشان چھوڑنے لگا۔
نور نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ ہلکان ہو گئی۔ اس وجود پر اس کے محرم کی مہر لگ چکی ہے۔ شداور کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی۔ بے یقینی، تکلیف، دل کو پل میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، گلابی پن شامل ہوا، آنکھیں پتھرانا، تمام تاثرات ایک ساتھ آنکھوں میں شامل ہوئے۔ انہی تاثرات سمیت اس نے نور کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے گمسم بیٹھے دیکھ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ تم نے مجھ سے مزید کچھ چھپایا تو نہیں؟ انیسہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارسلان کے لبوں پر چپ لگ گئی۔ محض نفی میں سر ہلایا۔ پکا؟ وہ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتے بولی۔ ارسلان اس کی محبت پر آنکھیں بند کر گیا۔ میں اپنی حیاتم سے کچھ چھپا سکتا ہوں؟ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ محبت میں یقین ضروری ہے۔ دوبارہ کبھی میرا یقین مت توڑیے گا ورنہ آپ کے حیاتم بکھر جائے گی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس نے مسکراتے اس کے بال سہلائے۔ اس کے سیاہ گھنے بال پشت پر پھیلے تھے۔ گہری سیاہ آنکھوں سے وہ ارسلان شاہ کا چہرہ تک رہی تھی۔ شاہو، آپ کو پتہ ہے میں نے بیبی کے لیے شاپنگ کی تھی، انیسہ نے ایکسائٹڈ ہوتے بتایا، چہرے پر بے انتہا خوشی۔ وہ ابھی اس بات سے انجان تھی کہ اس کا شوہر اس سے راز رکھے ہوئے ہے۔ جی بھر کر کرو شاپنگ۔ ارسلان کے موبائل پر میسیج آیا۔ شاہو، ہم نا اپنی بیبی کے لیے علیحدہ بڑا سا روم بنائیں گے جہاں ایک سائڈ پر اس کے کھیلنے کی جگہ، ایک جگہ کھانے کے لیے چھوٹو سا ٹیبل رکھیں گے۔ پینٹ بھی خود کریں گے۔ اگر لڑکا ہوا تو بلو پینٹ کریں گے اور اگر لڑکی ہوئی تو پنک۔ انیسہ مستقبل کا سوچتے بولتے جا رہی تھی جب اس کی نظر ارسلان پر گئی جو موبائل میں مصروف تھا۔ شاہو، آپ سن رہے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے بولی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ انیسہ اس کا موبائل پکڑنے لگی تو اس نے موبائل پاکٹ میں ڈال لیا۔ بالکل جیسا میری حیاتم چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ارسلان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاہو، ویسے آپ جتنے سخت ہو وہ جلاد دکھتے ہو، آپ کا دل اتنا ہی نرم ہے۔ انیسہ اپنی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ارسلان اس کے بال سہلا رہا تھا۔ شاہو، مجھے چینج کرنا ہے، ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے کسی کو کال کی۔ دوسرے کمرے سے زید نکلا۔ ارسلان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اس کے کہتے زید اندر داخل ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ قدم بڑھایا۔ کام ہوا؟ کمرے میں موجود اسٹڈی روم، لائبریری کہنا بہتر تھا، اس کی طرف جاتے ارسلان نے زید سے پوچھا۔ مشکل تھا؟ بدلے میں اس نے سوال کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مارا۔ لائبریری کے اندر موجود بیسمنٹ میں گئے۔ دیوار پر کئی LCD لگائی گئیں، ہر ایک پر فوٹیج چل رہی تھی۔ ارسلان نے گردن ٹیڑھی کیے شیشے کے دروازے کے پیچھے بندے آدمی کو دیکھا۔ دونوں بھائیوں کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دونوں جڑواں بھائی، ایک اپنے خاندان کے سامنے جلاد تھا جبکہ دوسرا چلبلا سا۔ کوئی ان کی پراسراریت سے واقف نہ تھا۔ ان دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ بھابھی سے اس معاملے میں مت بولو زید۔ دشت جنوں بائی انو انصاری۔ ریونج، اگریسو ہیرو، روڈ ہیرو، فورس میرج، فنی کزن بیسڈ ناول ہے۔ اس ناول میں کئی کردار ہیں، کچھ مزاحیہ، کچھ رلا دینے والے اور کچھ محبت بٹورنے والے۔ انشاءاللہ میں یہ ناول چند دنوں بعد سٹارٹ کروں گی۔ اس ناول کو میں نے 6 ماہ پہلے سٹاپ کیا تھا، اب اسے کنٹینیو کر رہی ہوں۔ کہانی جہاں ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوگی، کردار بھی وہی اور کہانی بھی وہی۔ اختتام جو طے کیا ہے میں نے وہی اس کا اختتام لکھوں گی۔ اللہ حافظ۔ سب بتائیے گا آپ کو کیسا لگا سنیک پک۔